نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے بڑی زبردست کہ بارش اور آندھی طوفان ان کو برا بھلا مت کہو، اس کو غلط کہنا، اس کو برا کہنا اور کوسنا اس سے منع فرمایا. انہوں نے لکھا کہ موسم گرما سے جب موسم سردا میں موسم تبدیل ہوتا ہے تو بہت سے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور بھی بڑے جراثیم جو خطرناک وائرس والے ہیں، اللہ جب یہ آندھی چلاتے ہیں اور یہ بارش ہوتی ہے اور موسم اس طریقے کا بنتا ہے جو کہ انسان کو برا تو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی خطرناک تیز آندھی چل گئی، ہوا چلی، مٹی اڑائی، چیزیں برباد کی، تو فرمائے کہ وہ کیڑے مکوڑے اسی ہوا سے اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے اس ہوا کو تیز چلاتے ہیں. اور خود ایک اللہ والے کا واقعہ ہے، فرماتے ایک دفعہ ایسی تیز آندھی چلی یا بارش ہوئی تو میں نے کہہ دیا کہ یہ کون سے موسم کی بارش ہوئی. جیسے ہمارے بھی اکثر لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو کوئی موسم ہی نہیں تھا، یہ کیسے بے موسم کی بارش ہو رہی ہے. جیسے کسی کے انتقال کر اوپر کسی کی اولاد مر گئی تو وہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے مر گیا، تو جوان تھا، اس کی کیا عمر تھی، اس کو اللہ نے کیوں مار دیا. تو ان اللہ والے نے نا ایسے ہی الفاظ نکل گئے منہ سے کہ یہ بے موسم کی بارش کیسے ہو گئی، یہ آندھی کیسے چل گئی. تو فرماتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، پھر کسی نیک شخص کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا معاملہ رہا، آپ تو اتنے اللہ والے تھے، اتنے نیک تھے، تو آپ کا تو اللہ نے بڑا درجات دیے ہوں گے آپ کو. تو فرمانے لگے ارے بھائی میں تو یہ لفظ کہہ کر نہ پھنس گیا. اب اللہ روز مجھے بلاتے ہیں اپنے پاس اور کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ صحیح موسم کی بارش کب ہوتی ہے. اب یہ سوال تو صحیح ہے اللہ کا، رب خود پوچھ رہے ہیں نا کہ تم ہی بتا دو کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس میں آندھی چلنی چاہیے، جس میں بارش ہونی چاہیے، جس میں سیلاب آنا چاہیے. تم مجھے وقت بتا دو. پھر روز کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بلاتے ہیں اور یہی پوچھتے ہیں میں کیا جواب دے سکتا ہوں، میں نے یہ غلط بات کری. وہ اللہ والے ہو کر اور ہم عام انسان ہو کر اگر یہ بات کریں. بہرحال یہ زبان کو جو ہے نا بہت زیادہ روکنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ یار یہ کتنی بارش ہو گئی، اتنی بارش کی کیا ضرورت تھی. اچھا وہ عمل نہیں کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بارش کا موسم بننے لگتا تھا تو اللہ کے رسول کا چہرہ بھی نا بدلنے لگ جاتا تھا، اور جب آپ گھر کے اندر باہر بار بار چکر لگاتے تھے اور جب بارش ہو جاتی تھی تو آپ خوش ہوتے تھے، آپ دعا پڑھتے تھے. اور اگر بارش مسلسل ہوتی رہتی تھی، نہیں رکتی تھی، تو آپ پھر دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اس کو مطلب آپ روک دیں، ہمارے لیے کافی ہو گیا. اگر پھر بھی نہیں رکتی تھی تو پھر مزید دعائیں ہیں وہ پڑھتے تھے. اور اگر بارش بالکل نہیں ہوتی تھی اور ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے آپ 2 رکعت نفل بھی، نماز استسقاء اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی پڑھتے تھے. تو ہر چیز کا عمل جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے یہ بارش کیوں کر دی یا اللہ یہ آندھی کیوں چلا دی، کیونکہ ہماری سوچ وہاں جا ہی نہیں سکتی جو اللہ کا نظام ہے.
اگر اللہ یہ نہ کرے نا تو یقین جانیں کہ ایسی ایسی وبائیں پھیل جائیں کہ انسان لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اسی سے ہی مر جائے. یہ جو اللہ آندھی ایک چلاتے ہیں نا مٹی والی، اس کی اتنی رحمت اور برکت اور اس کے پیچھے ایسی زبردست سائنس ہے کہ کیسے لاکھوں کروڑوں جراثیم اللہ ایک جھٹکے میں اٹھا کے صاف کر دیتے ہیں. جیسے ہم بھی اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، تو اللہ نے دنیا بنائی، اس کو اللہ جانتے ہیں کیسے چلانا ہے. بہرحال نماز کا بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک بار ایسے ہی بارش کے موسم میں مسجد آئے تو آپ کے طلبہ شاگرد بھی ساتھ تھے، تو آ کر امام صاحب نے اپنے کپڑے کو نہ دھونے لگ گئے پانی سے، کسی کنارے پہ مسجد کے وہاں پہ دھونے لگ گئے. تو طلبہ نے کہا کہ حضرت استاد جی یہ تو بہت تھوڑے سے ہی تو گندا پانی لگا ہوا تھا، اس میں تو نماز ہو بھی جاتی ہے. کیونکہ ہر انسان کی ہتھیلی کا اتنا حصہ جو ہے گولائی کا، اتنے حصے کے برابر اگر کپڑے پہ گندگی لگی ہوئی بھی ہوگی تو نماز ہو جائے گی. یہ شرعی مسئلہ ہے. تو طلبہ نے یہی دیکھ کے کہا کہ حضرت اس سے تو کم ہی تھا، اس میں تو نماز ہو جاتی. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بالکل ہو جاتی ہے، اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، لیکن تقویٰ یہ نہیں ہے. تقویٰ یہی ہے کہ میں پورا صاف کر کر ہی نماز پڑھوں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرعی مسائل سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.